جو تجھے پسندیدہ ہے اسے جو ہے مسلمان بنا کر دین اسلام کو قوت و عزت عطا فرما. یہ دعا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی پسندیدہ تھا ان دونوں میں تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے. اور بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ خاص طور سے عمر فاروق کو، عمر کو مسلمان بنا کر اپنے دین اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس دعا کو قبول فرمایا. بے شک بے شک. اور حضرت عمر فاروق اعظم ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے. عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا تھا، اور جو مسلمان چھپ کر اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے تھے، 39 مسلمان تھے حضرت عمر فاروق اعظم کے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے. 40 میں اگر کوئی اسلام میں داخل ہوا تو وہ عمر فاروق اعظم داخل ہوئے. اور جیسے ہی عمر فاروق اعظم اسلام میں داخل ہوئے، دین اسلام کو ایک کلمہ مل گیا. رسول اللہ کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی. رسول اللہ عرض کرتے تھے، یا اللہ عمر ابن خطاب سے اپنے دین اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر جیسے ہی عمر ابن خطاب اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو طاقت عطا فرمائی. حضرت عمر ابن خطاب کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اعلانیہ طور پر خانہ کعبہ میں نماز ادا کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. یہ غلبہ حضرت عمر فاروق اعظم کا اسلام میں داخل ہونا تھا. جو مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ جیسے ہی عمر اسلام میں داخل ہوئے، تمام مسلمانوں کو ایسی طاقت و قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ جو کفار و مشرکین جب ہم خانہ کعبہ کے قریب جاتے تھے ہمیں نقصان پہنچاتے تھے، ہمیں تکلیف دیتے تھے، آج ہم ان کے سامنے کھڑے تھے، ان کی نگاہوں سے نگاہیں ملا کر کھڑے تھے. ہم اتنے مضبوط ہو چکے تھے، اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب نمازیں ادا ہوگی تو کھلے صحن میں خانہ کعبہ میں ادا ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم جس وقت خلیفہ بنے، ایسا سنہرا دور آیا، پوری روئے زمین پر عدل و انصاف، حق گوئی، دیانت و امانت کا سکہ رائج ہو گیا. حضرت عمر فاروق اعظم کی ہیبت و جلال و روب دبدبے کا یہ عالم تھا کہ تمام باطل حکومتیں، تمام دشمن مملکتیں حضرت عمر فاروق اعظم کے نام سے کانپتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، کون عمر فاروق اعظم؟ وہ عمر فاروق اعظم جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم کے سامنے اپنے دامن دعا کو پھیلا کر جن کو دعا میں مانگا تھا، وہ عمر فاروق اعظم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جن کا اسلام میں داخل ہونا تھا اور اسلام کو طاقت و قوت غلبہ عطا ہو گیا تھا، وہ عمر فاروق اعظم ہے. جن کا اسلام میں داخل ہونا تھا، باطل کے سرکتوں میں جو ہے ماتم چھا گیا تھا، کوہرام مچ گیا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عمر فاروق اعظم ہے. جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی، وہ عمر فاروق اعظم ہے. عمر فاروق اعظم کون ہے؟ عمر فاروق اعظم وہ ہے جن کا قلب و سینہ عشق خدا اور محبت مصطفیٰ کا مدینہ تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عمر فاروق اعظم جنہوں نے جو ہے اپنے لباس پر 70 پیبند لگے رہتے تھے، لیکن عمر فاروق اعظم کی شان یہ تھی کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین کو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں.
عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم کا مقام بہت بلند والا ہے۔ جب جب عدالت کی بات ہوتی ہے، جب جب پوری دنیا کے اندر انصاف کی بات ہوتی ہے، جب جب حق گوئی کی بات ہوتی ہے، جب تک جو ہے امانت و دیانت کی بات ہوتی ہے، تو عمر فاروق اعظم کے نام کو لیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے بعد اگر تمام صحابہ میں کوئی افضل و اعلیٰ شخصیت ہے تو اس کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب عمر اسلام لائے، اسی وقت سدرہ کے مکی جبریل امی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمر کے ایمان لانے پر آسمان میں آج تمام فرشتوں نے خوشی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی یہ شان ہے۔ میرے آقا ایک مقام پر اور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی کی نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت و رسالت کا تعلق منقطع ہو چکا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اگر میرے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ مقام ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مقام پر اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے خوف سے جناتوں کا شیطان، انسانوں کا شیطان بہت دور بھاگتا ہے۔ حضرت عمر کے خوف سے، کون فرما رہے؟ آقا فرما رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قوت ملے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو رب تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمایا تھا۔ حاضرین مجلس، مولا علی روایت کرتے ہیں کہ سب کے سب جب ہجرت کا حکم ہوا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے حواریوں کو، اپنے جواریوں کو، اپنے صحابہ کو لے کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہو جائے اور وہیں قیام فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب کے سب خاموشی کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل گئے، لیکن وہ ایک ذات تھی جسے دنیا عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو چھپ کر نہیں جا رہے ہیں، خفیہ طور پر نہیں جا رہے ہیں، اعلانیہ ہجرت کے لیے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف فرماتے ہیں، طواف فرمانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرتے ہیں، اور کفار و مشرکین کے جو سردار تھے وہ سب کے سب، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ ابو لہب ہو، عتبہ و شیبہ ہو، ربیہ ہو، یہ سب کے سب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے۔ سب کے پاس گئے اور مخاطب ہو کے کہا، میں عمر ہوں، عمر، میں یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کو روک کے بتائے۔ اگر جس کو اپنی ماں کی گود کو سونا کرنا ہے وہ عمر کو روک کے بتائے۔ جس کو اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے وہ عمر کو روک کے بتائے۔ جس کو اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا ہے وہ عمر کو روک کے بتائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم ببانگ تحت یہ باتیں ان کفار و مشرکین سے چلا چلا کر کہتے رہے۔ کہا اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو اس پہاڑ کے پیچھے آ جائے اور عمر سے مقابلہ کر لے، لیکن نہ ابو جہل کے اندر، نہ ابو لہب کے اندر، نہ عتبہ کے اندر، نہ شیبہ کے
اندر نہ ربیہ کے اندر کسی کفار و مشرکین کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ عمر فاروق اعظم کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہتے عمر کو، اے عمر رک جاؤ، آج تم ہجرت نہیں کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت و قوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور آپ اعلانیہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، اور کفار و مشرکین دیکھتے رہے، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ عمر فاروق اعظم سے ایک لفظ بول جائے۔ یہ شان ہے عمر فاروق ہے، اس لیے تو رسول اللہ بارہا دعا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتا، اے اللہ خاص طور سے عمر ابن خطاب کے مسلمان بنا کر جو ہے دین اسلام کو طاقت و قوت اور تو یہ شان ہے عمر فاروق اعظم کی۔ حضرت امام بخاری، یار آپ لوگ بیٹھو اطمینان سے سنو، چاہے بچے بیٹھو یا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، یہ حفاظ اکرام آپ بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں امام بخاری کی کیا شان ہے اور امام مسلم کی کیا شان ہے۔ اگر کتاب اللہ کے بعد یعنی اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، حدیث کی کتاب جس کو امام بخاری نے ترتیب دیا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ مسلم شریف ہے، صحیح مسلم جس کو امام مسلم نے ترتیب دیا ہے۔ یہ دونوں امام روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم سے، یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی موقعوں پر میری رائے کے مطابق قرآن مقدس کی آیتیں نازل فرمائی۔ مسلمانوں کتنی بڑی بات ہے، عمر فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی کئی آیتیں نازل فرمائی۔ خود عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ابھی میرے ذہن و دماغ کے اندر، ابھی میرے خیال کے اندر ایک بات گردش کرنے لگی کہ میں مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم کے ذہن و دماغ کے اندر ابھی یہ بات گردش ہی کر رہی ہے، یہ سوچ ہی رہے ہیں۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے محبوب تمام مسلمانوں کو بتا دو، تمام مسلمانوں کو یہ اعلان کر دو کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کیا بات۔ یہ کون سوچ رہا تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے ابھی دماغ میں چل رہا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا، کہا بھی نہیں رسول اللہ سے، عرض بھی نہیں کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى نازل فرما دی کہ اے محبوب تمام مسلمانوں کو فرما دو کہ مقام ابراہیم کے پاس جو ہے نماز کی جگہ بنا لو۔ مطلب کیا تھا؟ جتنے بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب وہ طواف سے فارغ ہو جاتے ہیں تو 2 رکعت نماز جس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے، وہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رائے حضرت عمر فاروق اعظم کی اتنی پسند آئی، جہاں آیت کریمہ نازل فرمائی، وہی قیامت تک حاجیوں کے لیے یہ حکم فرما دیا کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ تو 2 رکعت نماز واجب الطواف جو حضرت عمر فاروق اعظم کی یادگار ہے اس کو ادا کرنا۔ جس طریقے سے مقام ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قدموں کی یادگار ہے، جانتے ہیں مقام ابراہیم پتھر تھا، آپ جب خانہ کعبہ تعبیر کرا رہے تھے تو اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے قدم مبارک بن گئے تھے، اور اس پتھر آپ کے معجزے سے وہ پتھر جتنا خانہ کعبہ کی دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، اور قدم پڑھنے نبی کے قدم جہاں پڑھتے ہیں وہ پتھر موم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ قدم مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جو ہے پتھر پر بن گئے، اس لیے وہ سونے کی جالیوں کے اندر گھرا ہوا ہے نا جو خانہ کعبہ کے پاس،
حتیم کے پاس، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اسی کے بعد 2 رکعت ہر حاجی کو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا واجب ہے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یادگار مقام ابراہیم کو جو ہے وہی نصب فرما دیا، وہی نصب ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے جو بھی حجاج حج کرنے کے لیے جائیں گے وہ مقام ابراہیم کی زیارت سے مستفیض ہوں گے۔ دیکھیے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کی یادگار کو بھی آپ نے قائم فرما دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جہاں مقام ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے، وہ بدتر وہی مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا حضرت عمر فاروق اعظم کی یادگار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جتنے بھی بدعقیدہ جو صرف اللہ سبحان اللہ، باقی کسی کو نہیں دیکھتے، کیا بھارت کے والے ہیں، سبحان اور اللہ۔ صرف خانہ کعبہ سے اور حج سے مطلب ہے، وہ یہ بتائے کوئی ایسا رکن اسلام کے اندر نہیں ہے، کوئی ایسا بھی رکن نہیں ہے، کوئی بھی ایسا رکن نہیں ہے جو اللہ کے کسی محبوب بندے نبی یا رسول یا ولی یا محبوب بندے کی یادگار نہ۔ آب زمزم پیتے ہو تو وہ حضرت اسماعیل کی یادگار، سبحان اللہ۔ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہو تو وہ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہو تو وہ عمر فاروق اعظم کی یادگار ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی محبوب بندے کی جو ہے یادگار ہے اسلام میں، پھر کیسے بغیر یادگار؟ اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوگا جو اللہ کے محبوب بندوں کے قریب ہوگا، جو ان سے دور ہوگا نہ ان کو رب ملے گا نہ کوئی ملے گا۔ وہ کل بھی پریشان حال تھے، آج بھی پریشان حال ہے اور قیامت تک پریشان حال ہے۔ اور جو اللہ کے محبوب بندوں کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کے رسول اور نبیوں سے محبت کرنے والے ہیں، جو صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، وہی بروز قیامت کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان کے آقا انہیں اپنی نظر عنایت سے دیکھیں گے۔ جو حسین کا چاہنے والا ہوگا حسین کہیں گے آجا میرے دامن میں، جو غوث اعظم کا چاہنے والا ہوگا غوث اعظم کہیں گے آجا میرے دامن میں، جو امام اعظم کا چاہنے والا ہوگا امام اعظم کہیں گے آجا میرے دامن میں، جو خواجہ اعظم کا چاہنے والا ہوگا خواجہ اعظم کہیں گے آجا میرے دامن میں، جو رسول اعظم کا چاہنے والا ہوگا رسول اعظم فرمائیں گے آ جاؤ، سب کی بخشش کا پروانہ میں ہی تمہیں عطا کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امہ اہل سنت، امہ اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کئی قرآن کی آیتیں حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں ہر قسم کے لوگ آیا کرتے ہیں، میری ایک گزارش ہے یا رسول اللہ، میرے عریضے کو قبول فرما لیجئے کہ آپ ازواج مطہرات کو یعنی اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں۔ کیا دے دیں؟ پردے کا حکم۔ ابھی یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر فاروق اعظم عرض کر رہے تھے، قرآن مقدس کی آیت کریمہ وحی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ حکم ہوا کہ جب بھی کوئی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگے استعمال کرنے کی تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگے۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے کے مطابق یہ دوسری آیت کریمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
ہر کوئی جانتا ہے کہ عمر فاروق اعظم رسول اللہ سے کیسی محبت کرتے تھے، کیسے عاشق تھے، کیونکہ اسی عمر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بشر نامی منافق بظاہر مسلمان تھا لیکن منافق تھا۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو دل میں اسلام کے لیے نفرت رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، رسول اللہ کے لیے بغض و کینہ رکھتا ہے، رسول اللہ کے حواری اور جواری جو صحابہ اکرام ان سے عداوت رکھتا ہے، ان کے اہل بیت اطہار سے عداوت رکھتا ہے، اور جب سامنے آتا ہے تو کہتا ہے ہم دین اسلام والے ہیں، ہم صحابہ اکرام والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار والے ہیں، ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ منافق اسے کہا جاتا ہے جو دل میں بغض رکھے، ظاہر نہ کرے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ منافق تھے جو ظاہر میں آتے تو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ جاتے، رسول اللہ اور دین اسلام کی تعریفیں کیا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بار بار عہد و پیمان و وعدے کرتے کہ ہم دین اسلام سے ماننے والے، ہم نے آپ کو آخری رسول تسلیم کر لیا، ہم قرآن پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن جب کفار و مشرکین کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم آپ والے ہیں، ہم تو معبودات باطلہ کو مانتے ہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی جو آباء و اجداد جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم انہی بتوں کی عبادت کرتے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے، بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا، ایک یہودی سے زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ منافق بظاہر جو مسلمان تھا، بشر، وہ کہنے لگا یہ میری زمین ہے، یہودی کہنے لگا میری زمین ہے، اسی میں اختلاف بڑھا تو منافق مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا، منافق کہنے لگا کعب بن یشرب یہودی، ایک سردار تھا یہودیوں کا جس کو مسلمانوں ہی نے قتل کیا تھا بعد میں، وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف سازش، تو وہ منافق کہنے لگا اس کے پاس چلو وہی فیصلہ کریں گے۔ وہ یہودی کہنے لگا نہیں، سب سے بڑے اگر کوئی ہیں تو رسول اللہ ہیں، تمہارے پیغمبر ہیں، تم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اور تم کہہ رہے ہو کعب بن یشرب یہودی کے پاس جاؤ، ہم تو تمہارے رسول کے پاس جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں پہنچے، وہ بشر منافق بھی ہے، یہ یہودی بھی ہے، دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی، دونوں نے اپنی اپنی بات رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تحقیق کے بعد، دلیلوں کو سننے کے بعد، پورے معاملے کو جانچنے کے بعد جو ہے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ یہ زمین یہودی کی ہے۔ اب وہ جو منافق تھا بشر، وہ اندر سے کھلبلا گیا، غصے میں آ گیا، کیونکہ مسلمان تو تھا نہیں، اگر مسلمان ہوتا تو بغیر کسی چوچرا کے رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا، جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ نکلا، کہنے لگا چلو عمر فاروق اعظم کے پاس چلو، تو اس یہودی نے اس کو جواب دیا کہ تو کیسا مسلمان ہے جب تو سپریم پاور یعنی سپریم کورٹ میں ہو کے آ گیا ہے، اب کہہ رہا ہائی کورٹ میں چلو، جبکہ کیس پہلے ہائی کورٹ میں جاتا ہے پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ کہا نہیں عمر فاروق اعظم کے پاس چلو، نہیں مانا، وہ زبردستی یہودی کو لے گیا۔ یہودی اور وہ منافق پہنچے، کہا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم دونوں کے درمیان زمین کا وواد تھا، اور اس سے پہلے یہودی کہنے لگا، یہ منافق نہیں کچھ بتا رہا، یہودی نے کہا اس سے پہلے ہم آپ کے رسول حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے معاملے کو پیش کر چکے ہیں، اور انہوں نے میرے حق میں اس کا فیصلہ فرمایا، اور یہ مان نہیں رہا، تو کہا میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ کہا یہ نہیں مان رہا، کہا عمر کے پاس چلو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے چہرے کا رخ بدل گیا، سرخ ہو گیا، کہا میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار اٹھا کے لائے اور میان سے تلوار نکالی اور کہتے ہیں عمر فاروق اعظم یہ فرماتے کہ جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں اسے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں، اور آپ نے اس منافق
جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سر سے تن جدا کرنا تھا, مر گیا. اب جو جتنے اس کے حواری جواری تھے منافق کے دوسرے منافقی, اب بھائی کو کچھ ہوتا تو دوسرے بھائی کو درد ہونے لگتا ہے, تو جو اس کے منافق بھائی تھے ان کو تکلیف ہونے لگی. وہ کہنے لگے ارے عمر نے تو ایک مسلمان کو قتل کر دیا, ایک مسلمان کو قتل کیا. معاملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. منافق جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تو اس کے چاہنے والے سب کے سب رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ لے کر پہنچے. وہ کہا یا رسول اللہ, عمر نے تو ایک مومن مسلمان کو قتل کر دیا, ان سے قصاص لیا جائے. قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے, جان لی جاتی ہے. اگر اس کے عزیز و اقارب چاہیں تو دیت بطور عوض کچھ مال لے کر اس کی جان کو معاف کر سکتے. قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے. اسلام کا قانون یہی ہے, جہاں سلطنت اسلامیہ ہوتی ہے قرآن کے اصول و ضوابط چلتے وہاں یہ قانون چلتا ہے. اب ایسا بہت کم ہے, سعودی میں چلتا ہے, وہ بھی اپنے حساب سے نفسانی خواہشات کے حساب سے وہ لوگ چلاتے ہیں. جو امیر رہتا ہے اس کو چھوڑ دیتے, جو غریب رہتا ہے اس پہ ہاتھ قائم کر دیتے ہیں. تو قصاص کا مطالبہ کیا, یعنی موت کا مطالبہ. عمر فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم نے کسی مومن مسلمان کو قتل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کسی مومن مسلمان کو قتل نہیں کیا, میں نے کسی مومن ایمان والے کو قتل نہیں کیا. کہا یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں, جبکہ رسول اللہ سب کچھ جان رہے ہیں, وہ تو عالم الغیب ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا. کہا عمر یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں. کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں. حضرت عمر عرض کرتے بارگاہ مصطفیٰ میں یا رسول اللہ میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو آپ کا فیصلہ منظور نہیں کر رہا تھا. جس کو آپ کا فیصلہ منظور نہیں اسے اس دنیا میں رہنے کا. عزیزان ملت اسلامیہ, ابھی یہ مکالمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عمر کے درمیان چل رہا تھا, اور وہ تمام منافق جو اس کے چاہنے والے تھے سب کے سب وہی موجود ہیں. اسی وقت آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تمہیں تمہارے رب کی قسم ہے محبوب, کوئی اس وقت تک مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا, ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے جھگڑے میں آپ کو اپنا فیصل اور اپنا حاکم اور اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. تو جب اس منافق نے رسول اللہ کو فیصل نہیں مانا, فیصلہ کرنے والا نہیں مانا, تو مسئلہ وہی ختم ہو گیا, مسلمان ہی رب فرمائے. تو دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم نے ابھی آیت نازل نہیں ہوئی, رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا نہ قتل کر دیا, اور ان کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے, اور یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں کر رہی ہے, تو منافق ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ ایسی بہت سی آیات مبارکہ ہیں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اور عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عمر فاروق اعظم کے جسم پر 70 پیبند لگا ہوا لباس رہا کرتا تھا, اور آپ کی حکومت کیا تھی, 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق اعظم کی حکومت پھیلی. اور حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام کیا ہے یہ آپ نے سنا بھی ہے اور آپ سنتے بھی ہیں. عزیزان ملت اسلامی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے حضرت عمر فاروق اعظم کو مکمل اور کامل بنایا. ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں جمعے کی نماز میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. درمیان خطبہ میں بیچ میں جیسے امام خطبہ دیتا ہے نا ویسے ہی آپ دے رہے تھے خطبہ. درمیان میں بیچ میں آپ فرماتے ہیں
یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ عمر فاروق اعظم خطبہ فرما رہے تھے، یہ بیچ میں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل کیوں فرما رہے ہیں؟ حضرت ساریہ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ حضرت ساریہ کو ملک ایران کا شہر جو نیہاوند تھا، وہاں جنگ کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم نے سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، جس کو ہاں ہندی زبان میں سیناپتی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سیناپتی۔ سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، پوری فوج کی کمان حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر تھی۔ تو دوران خطبہ حضرت عمر فاروق اعظم خطبے کے درمیان میں بار بار کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہے یا ساریۃ الجبل کا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ جب کافی دن گزر گئے تو شہر نیہاوند سے ایک قاصد حضرت ساریہ نے بھیجا، وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کیا یا امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قاصد نے سلام پیش کیا، کہا اے امیر المومنین، ہم لوگ جب نیہاوند میں کفار و مشرکین سے، آگ پرستوں سے جنگ کر رہے تھے، اس وقت آپ کی آواز آئی یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ مدینہ شریف سے ملک ایران کا شہر نیہاوند کئی سو میل کی دور پر تھا، بہت دور تھا، اور حضرت عمر فاروق اعظم یہاں سے فرما رہے ہیں، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ وہ قاصد عرض کر رہا ہے بارگاہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم میں تمام جلیل القدر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام جو ہے دربار لگا ہوا ہے، اور امیر المومنین بیچ میں بیٹھے ہوئے۔ وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، جس وقت آپ کی آواز آئی تو ہم نے اپنے پیچھے دیکھا، پہاڑ کی جانب دیکھا کہ دشمنوں کا ایک لشکر جرار پہاڑ پر کھڑا ہوا ہے، اگر آپ آواز نہ لگاتے تو ہم کو شکست فاس ہوتی ہے۔ اور جس وقت حضرت ساریہ نے پیچھے لشکر کو دیکھا ہے، اپنے لشکر کو اعلان کیا کہ پیچھے مڑ کر ان کا مقابلہ کرو، اور سب کو ہم نے ختم کر ڈالا، تہے دیکھ کر ڈالا، اور بہت سے جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو، سلطنت اسلامیہ کو، اور جو ہے آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد اتنا ہے کہ دیکھیے کئی سو میل کے فاصلے پر حضرت عمر فاروق اعظم رسول اللہ کے غلام، امتی اور خلیفہ ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کا کہ علم کا یہ عالم ہے تو میرے رسول اللہ کے علم کا کیا عالم، ان کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلاموں کے علم کا عالم یہ ہے تو میرے رسول اللہ کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور کرامت دیکھی عمر فاروق اعظم کی، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے، تاریخ الخلفاء اٹھا لیجئے، تفسیر اٹھا لیجئے، احادیث کی کتاب اٹھا لیجئے، شان ان نفوس قدسیہ کی بھری پڑی ہے ان کتابوں کے اندر، بس پڑھنے والا ہونا چاہیے، اور پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ بیان کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہم ان کی شخصیت کے لیے اپنے الفاظ کا تو حق ادا نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ تو آتا ہی نہیں ہے، بس جو کچھ ہم سے ٹوٹا پھوٹا بنتا ہے بطور عقیدت ان کی بارگاہوں میں عقیدتوں کا خراج پیش کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت عمر بن عاص کو مصر کی جنگ کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم نے سپہ سالار بنا کر بھیجا، آپ نے مصر کو فتح کر لیا۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد عمر فاروق اعظم نے وہیں کا گورنر آپ کو بنا دیا۔ وہاں دریائے نیل ہے، دریائے نیل سنا ہے نا، جس میں فرعون ڈوب گیا تھا، جانتے ہیں نا؟
فرعون ڈوب گیا تھا جس میں 12 چشمے جس میں الگ الگ جاری ہو گئے تھے، اور بیچ میں سے تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انصار اور ان کے حواری جواری نکل گئے، تو فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اسی دریائے نیل کے بارے میں وہاں کے کچھ لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، اے گورنر صاحب، یہ دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا ہے۔ بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا، یہ دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا ہے۔ ہم لوگ ایک کنواری لڑکی کو زیورات پہنا کر، دلہن جیسا لباس پہنا کر تیار کر کے اس دریائے نیل کی زمین پر زندہ گاڑ دیتے ہیں، تب جا کے یہ دریائے نیل پھر سے جاری ہوتا ہے، یعنی تب جا کر اس میں پانی آتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کا رواج ہے، یہ رسم ہے، ہر سال ہم لوگ یہی کرتے ہیں جب یہ دریائے نیل سوکھ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص جلیل القدر صحابی بڑے ناراض ہوئے، ان پر سخت برہم ہوئے، کہا اسلام میں اس طرح کی بیہودہ رسموں کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کو، حضرت عمر بن عاص نے ان کو اپنے پاس سے کہا، جاؤ تم لوگ۔ حضرت عمر فاروق اعظم جو امیر المومنین ہیں، آپ نے، حضرت عمر بن عاص نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کو ایک خط لکھا، پورا واقعہ یہاں کا بتایا کہ دریائے نیل سوکھ جاتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو یہاں کے باشندے ایک کنواری لڑکی کو دلہن جیسا لباس پہنا کر، زیورات پہنا کر زندہ دفن کر دیتے ہیں دریائے نیل پر، تب یہ دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا جب خط، حضرت عمر بن عاص کا خط جب حضرت عمر فاروق اعظم کو ملا تو آپ نے وہ خط کا مطالعہ کیا، پڑھنے کے بعد ایک خط آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا۔ کس کے نام؟ عمر بن عاص کے نام نہیں، گورنر کے نام نہیں، لکھا دریائے نیل میں رکھ دینا یہ خط جا کے۔ اس دریائے نیل میں جو خط لکھا گیا تھا عمر فاروق اعظم کا دریائے نیل کے لیے، بنام دریائے نیل، اس خط کے الفاظ ہیں کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو۔ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے بہتا ہے تو مت بہہ، اگر تو میرے رب کی حکم سے بہتا ہے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے رب اس دریائے نیل کو جاری فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خط میں آپ نے الفاظ ڈالے، اور اس خط کو جو ہے دریائے نیل کے نام حضرت عمر بن عاص کے پاس پہنچایا گیا، اور عمر بن عاص نے جو ہے اس خط کو دریائے نیل پر رکھ دیا۔ اب وہاں کے باشندے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، بھوکے مرنے لگے، بہت سے لوگ شہر کو، مصر کو، ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ آباد ہونے لگے، نکلنے لگے چھوڑ کر۔ اب یہ رات میں خط آیا اور حضرت عمر بن عاص اس کو لے جا کر دریائے نیل پر رکھ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیت، دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم کی کشف و کرامات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خط رکھا ہے، ابھی صبح ہونے نہیں پائی تھی، 16 درجے اوپر دریائے نیل کا پانی آ گیا، اور اتنی اونچائی سے دریائے نیل بہا، آج تک اتنی اونچائی سے کبھی دریائے نیل جاری نہیں ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عمر فاروق اعظم کہ دریائے نیل کو اگر خط لکھ دے تو دریا جاری ہو جائے۔ تو جب عمر فاروق اعظم کی کشف و کرامات اور آپ کی طاقت و قوت، آپ کی نگاہ ولایت، آپ کی نگاہ صحابیت کا یہ عالم ہے، تو میرے رسول اللہ کی نگاہ ولایت، نگاہ نبوت و رسالت کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ شان ہے عمر فاروق اعظم کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت 12 بج چکا ہے، میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نام سے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں نمونہ عمل بنائے، اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔